مومنوں ہے در قرار کا ماتم کر لو، مومنوں ہے در من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والشمس وضحاها والقمر إذا والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها
إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها صدق الله العظيم انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ناظرین کرام، 21 رمضان کی سحری کی جانب ہم گامزن ہیں۔ آج کا جو دن ہوگا، امام حسن، امام حسین، بی بی سیدہ زینب کلثوم علیہ السلام کے لیے قیامت کا دن ہے۔ پروردگار سے دعا ہے کہ بیٹیاں جو کہ اپنے باپ کے سر کا تاج ہوتی ہیں، ان کی موجودگی میں ان کے باپ کا سایہ ان کے سر سے نہ اٹھے۔ کوفے کے اندر جب طبیب نے کہا نا کہ دودھ پلایا جائے مولا علی شیر خدا علیہ السلام کو، تو کوفے کے یتیم بچے دروازہ مولا علی علیہ السلام پر آتے ہیں۔ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام دیکھتے ہیں کہ کچھ بچے ہیں جن کے ہاتھوں میں دودھ کے کوزے ہیں، اور آ کے کہتے ہیں کہ مولا کو دیجئے ہمارے، کیونکہ ہمیں پتہ چلا ہے کہ دودھ جتنا پیئیں گے زہر کی شدت اتنی کم ہوتی جائے گی۔ تو مولا حسن مجتبیٰ علیہ السلام کہتے ہیں رکیں، میں بابا سے پوچھ کے آتا ہوں۔ جیسے ہی امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام مولا علی شیر خدا کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مولا کچھ بچے ہیں جن کے ہاتھوں میں دودھ کے کوزے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ وہ دودھ آپ کو دیا جائے اور آپ کو صحت یابی عطا ہو۔ تو مولا علی کہتے ہیں کہ ان بچوں کو بلاؤ، وہ کوفے کے یتیم بچے ہیں۔ مولا علی شیر خدا کے لیے وہ دودھ لے کے آئے اور وہ چاہتے تھے کہ ہم ایک دفعہ دوبارہ یتیم نہ ہوں۔ کیا شان ہے میرے مولا کی۔ ناظرین کرام، 21ویں سحری کا آغاز تلاوت کلام پاک قاری سہیل نے کر دیا ہے۔ مصائب و فضائل علماء کرام ہمارے درمیان تشریف فرما ہے، منقبت خوان نوحہ خوان، لیکن میں چاہوں گا کہ آج کی اس قیامت کی شب کا آغاز سید سکندر رضا زیدی کے کلام سے کیا جائے۔ جی سکندر بھائی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہو گئی بے پدر زینب ہو گئی بے پدر زینب
ابرار بھائی آپ نے ذکر کیا یہ شب ایسی شب ہے، آئیے ہم سب مل کے وقت کے امام کو پرسا دیتے ہیں کہ جد کا ہو گئے آغب پدر زینب کم ہے اب روئے جس قدر زینب ہو گئی آغب پدر روک لے آنسوؤں کو اپنے ذرا روک لے آنسوؤں کو اپنے ذرا تجھ کو رونا ہے عمر بھر زینب ہو گئی آغب پدر کیا پرسائے اسی کا پیش کرتا ہوں روک لے آنسوؤں ہل رہا ہے مزار روتی ہے ہل رہا ہے مزار روتی ہے اور ماں کی تربت پہ کھولے سر زینب ہو گئی آغب پدر زینب مجمع عام ہوگا گلیوں میں مجمع عام ہوگا گلیوں میں اور ہوئے گی ننگے سر زینب ہو گئی آغب پدر زینب کیا بات ہے، پرسہ پیش کر رہے تھے جناب سکندر رضوی۔ آج فضائل اور مسائل بیان ہوں گے مولا علی شیر خدا کے ناظرین کرام، لیکن وقت ہوا چاہتا ہے ایک مختصر سے وقفے کا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ جی ناظرین کرام، سکندر زیدی نے جو ماحول طاری کیا ہے، قیامت کی شب کے اندر داخل ہو چکے ہیں ہم لوگ،
اور آج بات ہوگی فضائل و مصائب مولا کائنات علی ابن ابی طالب. ہمیشہ کی طرح مجھے جوائن کیا ہے سیدہ طور نقوین طور. 21 رمضان کی شب کے اندر ہم داخل ہو چکے ہیں. کیا کہیں گی؟ السلام قیامت کی شب ہے. علیکم ابرار. آج کا جو دن ہے باخبر رمضان کی سحری ٹرانسمیشن چل رہی ہے اور ہم لوگ 21ویں روزے کی سحری کی طرف گامزن ہیں. اور آج کا دن ہر مسلک کے لیے، ہر مذہب کے لیے اور پوری دنیا اسلام کا جو نقصان آج ہوا ہے، رہتی دنیا تک یہ نقصان کی بھرپائی کبھی ہو نہیں سکتی. مولا کائنات جب اپنے حجرے میں ہیں اور وہاں پر ان کے تمام جتنی بھی اولادیں ہیں وہ موجود ہیں اور میرے سامنے سارے علماء بیٹھے ہوئے ہیں، وہ بتائیں گے کہ مولا نے آج کیا کیا وصیتیں کی، آج بی بی کو کیا وصیتیں کی، بیٹیوں کو کیا وصیتیں کی، سردار جنت کو کیا وصیتیں کی. تو یہ ہمارے علماء بتائیں گے. بالکل ناظرین کرام، آج قیامت کی شب ہے اور ہمیشہ کی طرح آپ دیکھتے آئے ہیں ہمارے یکم رمضان سے آج 21ویں سحری ہے. مسلسل تمام مصروفیات کو ترک کرتے ہوئے ہماری اس ٹرانسمیشن کا حصہ بنتے ہیں. اور آج کا دن جو کہ 21 رمضان ہے اور صبح سبھی مسلمان جلوس میں جائیں گے، تعزیت پیش کریں گے خان وعدہ محمد و آل محمد کو. پروردگار اس جلوس کی اپنی نگرانی کرتے ہوئے حفاظت کرنا اور آمین. تمام مومنین باخیریت جائیں اور خیریت سے آئیں. ناظرین کرام، ہمیشہ کی طرح ہمیں جوائن کیا ہے، اردو ادب سے خاصا تعلق ہے اور پاکستان کی ہر جگہ آپ کا نام نمایاں ہوتا ہے. اگر مجلس کی بات ہو یا محافل کی بات ہو، دنیا بھر میں اپنی آواز کا، اپنے لہجے کا جادو جگاتے ہیں. جناب ابرار حسن رضوی جو کہ بن احسان بلڈر اینڈ ڈیولپر کے HOD بھی ہیں. لیکن آج ہم بات کریں گے مولا کائنات کی. سب سے پہلے میں ابرار بھی آپ کی جانے جاؤں گا. کیسے ہیں ابرار بھائی؟ ٹھیک ہے. قیامت کی شب ہے ابرار بھائی. اس سے قبل کہ میں آپ سے آغاز کروں، ہمارے درمیان سرمایہ ملت جعفریہ علامہ حسین مسعودی قبلہ تمام مصروفیات کو ترک کرتے ہوئے تشریف لائے. علامہ صاحب السلام علیکم. تعزیت پیش کرتے ہیں آپ پیش. سب کو، خود امام کے وقت کے امام کو انشاءاللہ. ان کے ساتھ ہی سرمایہ اہل سنت، آپ ہمیشہ کی طرح حصہ رہے ہیں باخبر رمضان کی ٹیم کے ساتھ. آپ نے اپنا کوآپریٹ کیا ہے اور آج بالخصوص تعزیت پیش کرنے کے لیے آئے ہیں مولا کائنات کے خانوادے کو. جناب علامہ شبیر قادری صاحب. تعزیت پیش کرتے ہیں ہم، اور واقعی یہ ایک یہ کہنے کہ دل کو دہلا دینے والا واقعہ. اور آج کی جو رات ہے، ایک اسلام کو ایک بہت بڑا نقصان کا سامنا اس رات میں کرنا پڑا، اور رب العزت ہمیں حقیقی عشق علی عطا فرمائے اور ان کے نقش قدم اور پہ ان چلنے کے کی عشق کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا کیا فرمائے. خوبصورت بات کہی ہے علامہ صاحب. علامہ صاحب کے ساتھ ہمیشہ کی طرح شاعر اہل بیت، ان کے لکھے ہوئے کلام تمام ہی نعت خوان، منقبت خوان، نوا خوان پیش کرتے ہیں. آج بھی وہ کلام پیش کریں گے جناب ڈاکٹر عین الرضا. ڈاکٹر صاحب، آپ کو بھی اس مجلس میں تعزیت کے لیے ہم نے مدعو کیا ہے. ناظرین کرام، آواز سنی آپ نے اور جو کلام پیش کیا، ایک سما باندھ دیا. قیامت کی شب کو انہوں نے ایک ایسا سما دیا اور انشاءاللہ آگے بھی اس ٹرانسلیشن میں وہ کلام پیش کریں گے. میری مراد ہے بین الاقوامی شہرت یافتہ منقبت خوان، نعت خوان، نوحہ خوان جناب سکندر زیدی. آپ بھی شریک پرسا ہیں. اور ان کے ساتھ ہی ناظرین کرام ایک اور ابھرتی ہوئی آواز پروردگار نے بڑی عزتوں سے نوازا ہے اور کم عرصے میں ذکر محمد و آل محمد کیا، اور آج جو مقام انہوں نے حاصل کیا ہے وہ صرف اور صرف ذکر آل رسول کی بدولت ہی ہے. میری مراد ہے جناب عدیل رضا سے کہ آپ بھی تشریف لائے، شریک پرسا ہوئے. ابرار بھائی، اس سے قبل کہ میں علامہ حسن مسعودی اور علامہ شبیر قادری کی جانب جاؤں، قیامت کی شب میں داخل ہو چکے ہیں اور یہ 10 محرم سے کم دن نہیں ہے. کیا کہیں گے آپ؟ ایک تو اگر تعزیت کا سلسلہ ہے
تو سب سے بڑی تعزیت تو پہنچتی ہے رسول خدا کو. بے شک. رسول خدا کے بعد جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ اور پھر پورے خانوادہ حضرت ابو طالب کو. یہ تو ایک خانوادے کی تعزیت ہو گئی، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ عالم انسانیت کو ایک تعزیت پیش کرنے کا بھی وقت ہے، کیونکہ علی کو ہم کسی بھی طریقے سے کسی ایک خاص مسلک، خاص مذہب اور ایک خاص گروہ میں تقسیم نہیں، پابند نہیں کر سکتے، اس لیے کہ جس عظیم شخص فکر آفاقی ہو، سوچ آفاقی ہو، نظریہ آفاقی ہو، اور وہ عالم انسانیت پر رحمت للعالمین بن کر آنے والے نبی آخر الزماں کا داماد بھی ہو، بھائی بھی ہو، اخی بھی ہو، وصی بھی ہو، تو اس کی شخصیت کسی بھی طور پر ایک آفاقی شخصیت سے کم نہیں ہوگی، بے شک. کیونکہ وصی وہی ہوگا جو اس کا اہل ہوگا. دیکھیے ہمیں مولائے کائنات کا اس دنیا سے اس مظلومانہ قتل کے خلاف ایک احتجاج تو ہم کرتے ہیں، صدیوں سے ہو رہا ہے اور یہ ہوتا رہے گا، لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ان افکار کو، ان نظریات کو اجاگر کریں جو عامت الناس کے لیے اب تک پوشیدہ ہیں. عامت الناس کے لیے علماء کے پاس تو سب کچھ موجود ہے، تاریخ کے دامن میں سب کچھ سمٹا ہوا ہے، لیکن دیکھیے اگر آپ مثال کے طور پر اگر آپ مولائے کائنات کے عدل کو دیکھیں تو بادشاہ، حکمراں اور دیگر لوگ قتل کیے گئے اپنے ظلم کی وجہ سے، لیکن یہ کائنات کی کیسی عظیم ہستی ہے جو قتل کیا گیا اپنے عدل کی وجہ سے. بے شک. یہ کیسی عظیم ہستی ہے کہ دیکھیں دنیا میں، جیسا میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ ایسے تاریخ میں حوالے ملتے ہیں شداد جیسے، جنہوں نے خدائی کا دعویٰ کر کے خدا بننے کے لیے عامت الناس کا قتل عام کیا، لیکن یہ کیسی عظیم شخصیت تھی کہ جس کو لوگوں نے خود خدا مانا اور اس نے ان خدا ماننے والوں کو قتل کرا دیا. بے شک. یعنی کہ ایک ایسی عظیم شخصیت، پھر ان کے فکر پر، ان کے مثال کے طور پہ ایک جملہ آپ لیں اور اس کی تشریح آپ کر دیں کہ دولت، طاقت، شہرت انسان کو بدلتے نہیں، انسان کو بے نقاب کر دیتے ہیں. واہ واہ. اب آپ اس کی شرح بیان کیجئے تو کئی صفحات، کئی کتابیں جو ہے وہ بھر جائیں گی، لیکن اس کی شرح نہیں ہو سکتی. بالکل ایسا ہی ہے. مثال کے طور پہ آپ نے خاص طور پر اگر مولائے کائنات کا جو طرز حکمرانی تھا، اس طرز حکمرانی پر انہوں نے اپنے گورنر مالک اشتر کو جب مصر کا گورنر بنا کے بھیجا، اور جو خط لکھا ہے مالک اشتر کے نام، اگر وہ پڑھ لیا جائے اور آج کے تمام دنیا میں اگر حکمران اس کو پڑھ لیں تو ایک عالمی معاشرہ ایسا قائم ہو جائے جو کہ مثال بن جائے. قبلہ ایسا ہے. اور اس کے لیے میں آپ کو ایک حوالہ دوں کہ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کوفی عنان جب سیکرٹری جنرل ہوئے اقوام متحدہ کے، تو انہوں نے اپنے لوگوں سے، اپنے اسکول آف تھاٹ کے لوگوں سے کہا کہ بھئی مجھے ایسی چیزیں فراہم کی جائیں جس سے دنیا میں حق حکمرانی کے حوالے سے مسودات جمع کیے جائیں، تحریریں جمع کی جائیں. بہت سی تحریریں جمع ہوئیں، سارے زمانے سے آئیں کہ ایسی حکومت ہونی چاہیے، ڈیموکریٹک ہونی چاہیے، سوشل ڈیموکریٹک ہونی چاہیے، سوشلسٹ حکومت ہونی چاہیے، کمیونسٹ حکومت ہونی چاہیے، پرو ڈیموکریٹک حکومت ہونی چاہیے. یہ ساری دنیا کے نظام ہائے جو طرز حکومت ہے اس کے سامنے لائے گئے، لیکن ایک خط جو ہے وہ ان کے پاس پہنچا جو مالک اشتر کے نام مولا نے رکھا تھا. کیا بات ہے. جب وہ خط رکھا گیا تو کوفی عنان کا کہنا یہ تھا کہ سارے جتنے خطوط اور جتنی چیزیں دستاویزات میرے پاس آئی تھیں، ان کے درمیان جب میں نے اس خط کو رکھا تو ایسا لگا کہ ستاروں کے مانند جیسے کوئی چاند چمک رہا. کیا بات ہے. سبحان اللہ. تو یہ ہے ان کا طرز حکمرانی. آپ آئیے معیشت اور اقتصادیات کی طرف. معیشت اور اقتصادیات کی طرف آپ جب قرآن مجید کی اس آیت کو پڑھتے ہیں کہ وما ارسلنا فی قریۃ من نذیر الا قال مترفوا بما ارسلتم بہ کافرون،
ہم نے اپنے جس نبی کو جس بستی میں بشیر بنا کر خوشخبری سنانے والا بنا کر بھیجا تو وہاں کے دولت مند طبقے نے صاحب ثروت طبقے نے ان کی نبوت کو جھٹلایا اور ان سے اختلاف کیا. یہ علماء کرام تشریف فرما ہے, آپ ان سے اس کی تصدیق کرا سکتے ہیں اس آیت کی, اور جو میں ترجمہ کر رہا ہوں بین ہی لفظ بلفظ وہ ترجمہ کر رہا ہوں. اس کا مطلب یہ ہے کہ سرمایہ دار اور سرمایہ داری جو ہے وہ انبیاء کی دشمن رہی ہے, تو میری اور آپ کی دشمن نہیں ہوگی. اس کو مولا کائنات نے کس طرح ایلوبریٹ کیا, انہوں نے اس کی شرح یہ کی کہ جہاں ارتکاز دولت کا عمل دیکھو بس سمجھ لو کسی نہ کسی کا استحصال کیا گیا. آج آپ عالمی معیشت کو دیکھیں, آپ بل کلنٹن کو, بل گیٹس کو دیکھ لیں, اسی طریقہ کہ یہ 60 لوگ ہیں اس وقت پوری دنیا میں جن کے پاس پوری دنیا کی دولت سمٹ کر چلی گئی ہے. اور آپ اپنے ملک میں چلے جائیں 27-28 خاندان ہیں جن کے پاس ساری دولت ہے, اور 22 کروڑ لوگ جو ہے وہ زندگی کیسے گزار رہے, جن کے لیے حبیب جالب نے کہا تھا کہ 22 کروڑ انسانوں زندگی سے بیگانوں, صرف چند لوگوں نے حق تمہارا چھینا ہے, خاک ایسے جینے پر یہ بھی کوئی جینا ہے. اور یہ قصیدہ گو فکر ہے یہی جن کو ہاتھ میں علم لے کر تم نہ اٹھ سکو لوگو, چلتے پھرتے زندانوں اے شریف انسانوں زندگی سے بیگانوں 22 کروڑ انسانوں. تو آج مولائے کائنات کی وہ تشریح جو ہے میرے ملک کے اوپر تو صادق آتی ہے. علم وہی ہے جو کہ ہر زمانے پر جو ہے اس کا انطباق ہو سکے. اور اگر آپ مجھ سے اس سلسلے میں گفتگو کرنا شروع کریں تو علماء کی موجودگی میں معافی چاہ رہا ہوں, میری اتنی اس کے اوپر اتنی گفتگو ہے کہ مثال کے طور پر آخری جملہ آپ دیکھ لیں کہ جس پر احسان کرو اس کے شر سے بچو. بالکل ایسا ہی ہے. آج آپ کسی کے ساتھ احسان کریں, وہ آدمی جب بولنا شروع کرے گا تو سب سے پہلے آپ کے خلاف بولے گا. بالکل ایسا ہی. آپ کسی کو زمانے میں چلنا سکھائیں, جب وہ چلنا شروع کرے گا تو سب سے پہلے آپ کے آگے ٹانگ اڑائے گا. آج آپ اس نفسیاتی مسائل کو, اور میں نے کم سے کم 111 اقوال ایسے جمع کیے ہیں جس میں آج کا جو عالمی معاشرہ ہے اس عالمی معاشرے کے جو نفسیاتی مسائل ہیں اور ہماری سوسائٹی کے جو سوشل مسائل ہیں وہ اس کے اندر پوشیدہ ہیں. آپ اٹھا کے دیکھ لیں. بالکل ابرار بھی, آپ نے تو اس کا مطالعہ کر رکھا ہے اور جتنی اچھی گفتگو آپ کر رہے ہیں, اور جہاں تک بات آئی کہ جس پہ احسان کرو اس کے شر سے بچو, تو میرے مولا کا قول بھی ہے اور میرے ساتھ تو نازل کرام ہوتا ہی ہے, اور یقیناً ابرار بھائی ہیں تو میں بھی ابرار ہی ہوں, تو ہم دونوں کا نام ایک ہے, لیکن فکر ہمیں کرنی ہے اپنی. لیکن اس کو الٹا بھی تو کیجئے نا. خالی یہی نہیں ہے, یہ تو ہاف ٹروتھ ہو جائے گا. اچھا, آدھا سچ ہو جائے گا کہ جس پر احسان کرو اس کے شر سے بچو. جیسا کل میں نے کہا تھا, بولو تاکہ پہچانے جاؤ, چپ رہو تاکہ تمہاری جہالت چھپی رہے. اس کا الٹ بھی تو کیجئے. اس کا الٹ یہ کہ جس سے احسان لو اس کی ذلت سے بچو. اللہ کس جگہ آپ کو ذلیل کر دے گا نہیں پتا اس کا. جی علامہ صاحب کیا کہیں گے, کائنات کی بات ہو رہی ہے اور ابرار بھائی کی گفتگو آپ نے سماعت کی. بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر الناصر ومعین الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلیہ الطاہرین واصحابہ المنتخبین. اما بعد, جیسے کہ ابھی ابرار بھائی جس چیز کی طرف اشارہ کر رہے تھے تو وہ یقیناً ایسی ذات کے بارے میں بات کر رہے ہیں کہ جس کی ذات کے لیے خود حضرت عبداللہ ابن عباس اور وہ یہ فرماتے ہیں کہ قرآن مجید میں میں نے جتنی قرآن کو مطالعہ کیا. کون ہے عبداللہ ابن عباس؟ مفسر قرآن, عالم اسلام کے سب سے بڑے مفسر اس وقت مانے گئے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے جتنی سمجھی آیتیں اس میں 300 سے زیادہ آیتیں حضرت علی مرتضیٰ کی شان میں نازل ہوئی. تو جس کے بارے میں قرآن اس انداز سے گفتگو کر رہا ہو تو پھر زمانہ کیوں نہیں اس کا بول بالا کرے گا, کیوں نہیں اس کا تذکرہ کرے گا, کیوں نہیں اس کا چرچا کرے گا. اور پھر جو تو نام ہی جس کا علی ہو تو پھر اس کا تو ذکر بھی علی ہی ہوگا. لیکن میں کہوں کہ اور پھر اگر احادیث مبارکہ کی طرف جا کر کے دیکھتے ہیں ہم تو نظر یہ آتا ہے کہ علماء نے لکھا کہ کم سے کم 5000, ورنہ میں نے جو دیکھا
اور جائزہ لیا تو اگر میں یہ دیکھوں کہ تمام اصحاب کی شان میں، لوگوں کی شان میں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جتنے اقوال بیان کیے اور احادیثیں آئیں، اگر سب کو ایک جگہ جمع کر لیا جائے اور علی مرتضیٰ کی احادیث کو ایک جگہ جمع کر لیا جائے تو علی مرتضیٰ کی شان میں نازل ہونے والی احادیث مبارکہ بھی اس سے زیادہ ہیں۔ کیا بات ہے علامہ صاحب، اس یعنی بات کو میں کہتا ہوں کہ یہیں سے کنٹینیو کرتے ہیں، اور کیونکہ بات لمبی ہے اور نیوز بریک بہت قریب ہے۔ ناظرین کرام وقفہ چلتے ہیں، وقفے کی جانب ہمارے ساتھ رہیے گا۔ جی ناظرین کرام وقفے سے واپس آ چکے ہیں اور آغاز ہو رہا ہے کربل کی کہانی کا۔ لوگوں، یہ جنازہ ہے اسلام کے بانی کا، اسلام کے بانی کی بات ہو رہی ہے، مولا کائنات شیر خدا کی بات ہو رہی ہے، اور علامہ حسین مسعودی میں چاہوں گا کہ وہیں سے کنٹینیو کیجیے گا کیونکہ نیوز بریک آ گیا تھا اور صاحب بیان کر رہے تھے آپ مولا کائنات کے۔ نہیں، بس بات یہی ہو رہی تھی کہ اس ذات کے بارے میں کیا کہا جائے کہ جس کا قصیدہ قرآن پڑھ رہا ہے، اور تین، جیسے کہ میں نے اس وقت بھی عرض کیا تھا کہ حضرت عبداللہ ابن عباس اور خود امام فخر الدین رازی نے تفسیر کبیر میں لکھا کہ اس کو نقل بھی کیا ہے انہوں نے کہ 300 سے زیادہ، میں نے سمجھی یہ نہیں ہے کہ 300 سے زیادہ آیتیں، 300 سے زیادہ آیتیں ان کی شان میں، اور اگر تمام احادیث کے مجموعے کو جمع کیا جائے تو کسی ذات گرامی کے بارے میں جو احادیث رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں وہ علی کی ایک طرف اور باقی سب کی ایک طرف رکھی جائے تو پلڑا جو ہے وہ علی کا بھاری۔ لیکن یہ کون علی اور کیوں نہ ہو؟ اس لیے کہ جس کے لیے پھر اگر یوں کہا جائے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سے بھی کہ علی مرتضیٰ خود یہ فرما رہے ہیں کہ رسول اکرم نے مجھے اس طریقے سے علم کو میرے اندر منتقل کیا جیسے ایک پرندہ اپنے بچے کو دانا دیتا ہے، جیسا لایا ویسا دیا، اور 1000 علوم رسول نے مجھے تعلیم کیے، اور ہر علم سے میں نے 1000 ابواب کھولے ہیں۔ تو ذرا اس کو ملٹیپلائی کیجئے آپ، 1000 کو 1000 سے ضرب دے لیجئے، تو اسی لیے تو اور پھر ظاہر سی بات ہے کہ جس کے سینے کو خداوند عالم نے کیا ہے کشادہ کر دیا ہے، جس کے سینے میں قلب میں قرآن نازل ہوا، جب عرش پر خود رسول خدا پہنچے ہیں اور وہاں کلام میں لہجہ علی مرتضیٰ کا ہے، تو رسول نے پوچھ دیا تو جواب یہ آیا کہ میں نے تمہارے قلب میں دیکھا۔ تو رسول کے قلب میں جو ہو ایک طرف قرآن ہے، اب وہ قرآن یسعمت کی صورت میں ہو یا قرآن ناطق کی صورت میں، میں بچوں کے لیے یہ کہنا چاہوں گا کہ اگر تمہیں کتابی قرآن چاہیے تو وہ قرآن مجید کی صورت میں ہے، اور اگر عملی قرآن چاہیے تو وہ علی مرتضیٰ یا جس کے لیے یوں بھی کہا جاتا ہے کہ مولائے کائنات ہیں، کل کائنات امیر المومنین ہیں، امام المتقین ہیں، تو وہ کائنات کا مولا، رب کائنات کا، رسول کائنات کا، مولا علی کائنات کے، تو لہٰذا ان کو تو اس معنی میں دیکھنا بھی نہیں چاہیے۔ لیکن اس سے آگے بڑھ کر کے اگر ہم کہیں کہ صرف ابھی میں شہادت کی ابھی اور ہٹ جائے ساری چیزوں سے، تو بس مجھے اتنا نظر آتا ہے کہ پورے سال میں 365 دنوں میں اگر سید الشعور ہے کوئی سید مہینہ تو وہ ماہ رمضان المبارک ہے، اور اگر ہم عشرے کو ڈھونڈے کہ سید عشرہ کون سا ہے تو آج 21 سے لے کر کے یہی 30 تک، یعنی آخری عشرہ جسے ہم رمضان المبارک کا کہتے ہیں، یہ یعنی خداوند عالم نے علی مرتضیٰ نے اس دنیا سے ایک بات اور بھی کہیں گے کہ لوگ دنیا کے حوالے سے بھی بات ہو رہی تھی یہاں پہ، تو میں کہوں گا علی مرتضیٰ کے حوالے سے جتنی بھی تعریف کی جائے وہ اس لحاظ سے کم ہو جاتی ہے کہ آپ نے اس دنیا سے بے رغبتی کی، لیکن 2 چیزیں اس دنیا سے لی، ایک ثانی حیدر یعنی حضرت عباس کی صورت میں، اور ایک کیا ہے شہادت کو طلب کیا ہے۔ تو شہادت میں بھی اگر ہم دیکھتے ہیں تو جتنی اہم ترین شہادت اور فضیلت والی شہادت ہے وہ علی مرتضیٰ کے علاوہ کسی کو بھی نہیں ملی۔ اگر ہم دیکھتے ہیں تو یہ آج 21 رمضان المبارک، دیکھیے اس کو ہی صرف سمجھ لیں تو ہم
समझ आ जाएगी कि दुआ कहाँ तक जाती है और खुदावंद आलम कहाँ तक उसको लेके मंजिलत और मकाम अता फरमा देता है कि खुद आखिरी अशरा अल अली माल कुरान वल कुरान माल अली, यानी अली कुरान के साथ, कुरान अली के साथ है। सारी उम्मत कुरान के ताबे है, अली कुरान के साथ है, इसलिए कि ये वो नूर है जो खुदावंद आलम ने क्या है अपने रसूल के साथ नाजिल फरमाया है। फिर मैं कहूँगा कि जी हाँ, अगर हम दुनियावी लिहाज से बात हो रही थी तो जर्मन साइंसदान जो रिसर्च कर रहा था कि कायनात कैसे बनी, तो उसको भी अगर हम देखते हैं तो जब उसको वो किताब मिली जिसे नहजुल बलागा कहते हैं, ये अली मुर्तज़ा का वो कलाम किसी ने पेश कर दिया कि ज़रा अगर कायनात के ऊपर तुम देखना चाहते हो तो ज़रा इस शख्स का भी नज़रिया देखो। तो नतीजतन उसने क्या जुमला लिखा आखिर में, और 1 साल से ज़्यादा अरसा उसको लगा, उसकी तहकीक की और अपने दोस्तों को खतूत लिखे। ये सारी चीज़ें हो करके जब उसने उस सब चीज़ों का निचोड़ निकाला, खुलासा निकाला, तो फिर महासिल उसको एक चीज़ नज़र आई कि ये उसका कलाम है। अली मुर्तज़ा के कलाम को क्या कह रहा है वो, ये उसका कलाम है कि जिसके सामने या तो ये खुद क्या है कायनात बनाने वाला है या कायनात इसके सामने बनी है। क्या बात है। तो उनके इल्म के हवाले से या उलूम के हवाले से फिर मैं कहूँगा कि अगर रियाज़ीदान के हवाले से ले लें तो एक छोटा सा वाक़या मैं यहाँ नकल करना चाहूँगा कि ताकि लोगों को समझ में आ जाए। आज भी मैं एक जवाब लेना भी चाहूँगा, अहले इल्म बैठे हुए भी होते हैं, यहाँ पे भी है, सामीन में भी हैं। ये एक मसला आ गया विरासत का अली मुर्तज़ा के पास, और वो क्या था कि 17 ऊँट थे और 3 आदमियों में तकसीम होना। वाह 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 वाह, बिल्कुल बिल्कुल। 17 ऊँट 3 आदमियों में तकसीम होना है। एक का हिस्सा क्या है, निस्फ है, दूसरे का हिस्सा क्या है, 1/2 है, और यानी 1/2 वही निस्फ है, दूसरे का जो है 1/3 है और तीसरे का 1/6 है। अच्छा, अब अली मुर्तज़ा ने वहाँ पर कंबर को बुलाया और बुलाने के बाद कहा कि कंबर ऐसा है कि इसको तकसीम करना है और ये इनका मसला है। अच्छा, अब ऊँट साले में कैसे काटे बगैर हो नहीं सकता, 17 को तकसीम ना करेंगे तो आधा कैसे होगा। अली मुर्तज़ा ने कंबर को आवाज़ दी और बैतुल माल से एक ऊँट मंगाया और उसमें शामिल कर दिया। वो अली मुर्तज़ा जो अपने भाई को बैतुल माल से एक दाना ना दे अगर उसका हक नहीं है। ये विरासत के मसले में आकर के एक ऊँट देना, लोग थोड़ा ताज्जुब करेंगे आज अली और एक ऊँट उनके माल में शामिल कर दिया, यानी अब तकसीम होगा तो जाहिर सी बात है वो चला जाएगा। और नतीजा क्या हुआ, अली मुर्तज़ा ने कहा कि कंबर इसको आधा करो, तो 18 ऊँट हो गए। अब 18 में से आधे करें तो कितने होते हैं, 9 ऊँट एक को दिए, कहा राजी हो, तुम्हारा हिस्सा तुम्हें 8.5 के बजाय अब 9 मिल रहा है, ठीक है ना अबरार भाई, तवज्जो है। ये बढ़ के मिला, आधा ऊँट उसको ज्यादा मिला। दूसरे से पूछा तुम्हारा कितना है, कहा 1/6। तो उसको कहा कि क्या है, इसे 1/3 उसे दे दो, 6 ऊँट उसे मिल गए। 18 को जब आप तकसीम करेंगे 3 से तो कितना आएगा, 6 ऊँट आएगा। 9 और 6 कितने हो गए, 15 ऊँट हो गए। दूसरे का कितना था, दूसरे का 1/9, यानी अब 18 में से जब 9 को काटेंगे तो 2 बचेंगे। 2 ऊँट उसे दिए। अच्छा, ये सबका अब ये माशाल्लाह वक्त नहीं है कि इस पे ज़्यादा तफसील बयान की जाए, इसको सिर्फ कैलकुलेट करें अपने पेपर्स पे कि कैसे बनेगा। हर एक को उसके माल से ज़्यादा विरासत मिली, जितना मिलना था। 17 में से काटेंगे तो कम मिलेगा। अली ने बढ़ा करके विरासत बढ़ा भी दी और आखिर में नतीजा क्या हुआ, 9, 6 और 2 ये 17 बने, एक ऊँट बच गया, वापस बैतुल माल में पहुंचा दो। क्या ये है इल्म की मेराज। क्या बात है नाज़रीन किराम, कितनी खूबसूरत बात अल्लामा साहब ने बताई। मौला कायनात के ऐसे कई मौज़ात हैं, वाक़यात हैं, लेकिन आज मेरा दिल चाहा कि मौला कायनात का जिक्र हम क्यों ना उनकी ज़ुबानी सुने कि जिन्होंने मौला कायनात को देखा। किन्होंने देखा, सहाबा इकराम ने। हमारी जान कुर्बान सहाबा इकराम पे हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से काफ़ी रिवायतें हैं कि क्योंकि उलमा इकराम मेरे दरमियान मौजूद हैं, अल्लामा शबीर कादरी हमारे दरमियान मौजूद हैं। अल्लामा साहब ने आपकी तरफ क्योंकि हमें ज्वाइन किया है, अल्लामा अतर मशदी ने आपको भी इस नशिस्त का हिस्सा बनने पे ताज़ियत पेश करने के लिए आप तशरीफ़ लाए हैं। तो अल्लामा साहब आपकी तरफ आता हूँ कि अगर अली ना होते
تو عمر ہلاک ہو جاتے. وہ عمر کہ جن کو مولا کائنات نے دیکھا, مولا کائنات کو انہوں نے دیکھا, وہ ہستی اگر ایسی بات کریں گے تو یقیناً سی بات ہے کہ کون سا مرتبہ ہے میرے مولا کا, بیان کیجیے گا صحابہ کی نظر میں. نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. بات چل رہی ہے علم علی, علی کے علم کے حوالے سے. تو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا انا مدینۃ العلم علی وبابها, کہ اگر رسول کے علم کو اس کو سمجھنا چاہتے ہو تو علی کے پاس سے ہو کر. آپ اس طرح کے کوئی جیسے ابھی وراثت والے معاملے کا ہے, اور ایک بہت مشہور واقعہ ہے کہ بچہ جو ہے وہ چھت پر چڑھ, اب لوگوں کو خیال کہ اب یہ بچے کو کیسے بچائیں, تو وہاں بھی حضرت علی کے پاس آئے کہ اب آپ اس کا کوئی حل بتائیں کہ کیا کریں ہم اس کا. تو حضرت علی نے کہا کہ ایک اور بچہ چھت پہ چڑھا دو. اب لوگ پریشان کہ بھائی ایک اور چڑھا دے تو دو خطرے میں آ جائیں. تو پھر ہوا یہ کہ جب وہ بچہ بخیر و عافیت نیچے آ گئے دونوں, تو وجہ پوچھی کہ آخر معاملہ کیا ہے, آپ نے ایسا کیوں کروایا. تو حضرت علی نے جواب دیا کہ الجنس یمیل الی جنس, کہ جنس اپنی جنس کی طرف کھینچتا ہے. کوئی جاتا نا اس کو پکڑنے کے لیے تو بچہ اور دوسری طرف جاتا. کیا کہنے, اس لیے جب بچے کو بھیجا تو وہ اپنی جنس کی طرف کھینچ کر آیا, تو اس طرح وہ دونوں کو بچا. تو یہ علم علی ہے. کیا بات ہے کہ اس کو وہ اب جب بہت سے غزوات میں, مشوروں میں, ہر طرح کے معاملات میں جب بھی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا عہد رسالت ہو اور خلافت کا وقت ہو, تو ہر ایک نے حضرت علی سے مشورہ ضرور لیا, اور وجہ یہی کہ آپ کے علم کی برکت. اور ایک مقام پر خود حضرت علی نے یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی کی عطا سے رسول نے مجھے ایسا علم عطا فرمایا کہ اگر میں صرف سورہ فاتحہ کی تفسیر لکھوں, صرف سورہ فاتحہ کی تفسیر لکھوں تو 700 اونٹ لاد دوں. اللہ اکبر, اللہ اکبر. 700 اونٹ صدر کہنا آسان ہے. اگر ایک کتاب کی بات کریں تو اونٹوں پر جو سامان لادا جاتا تھا اس وقت میں بھی کوئی کلو 2 کلو کی بات کریں, اگر وزن کے اعتبار سے بھی بات کریں تو کتابیں, پھر مطلب ان کے اوراق, اصحاف, اور پھر ان کے دلائل اور ان کی تفاسیر, یہ حضرت علی کا خود کا قول ہے. اور کیوں نہ ہو, کیونکہ سرکار نے فرمایا کہ انا مدینۃ العلم والی, کہ سرکار کو عطا کیا اللہ تبارک و تعالی نے, اور علی کو عطا کیا رسول اللہ نے, اور ایسا عطا کیا کہ آج بھی آپ ہم ان کے علم کا صدقہ ہی کھا رہے ہیں, اور ان کے علم کا صدقہ ہی لے رہے ہیں, کہ جو آج اللہ تبارک و تعالی نے اتنی عزتوں سے نوازا ہے. اور لوگ علامہ کہتے ہیں, ہم تو اپنے آپ کو طالب علم ہی سمجھتے ہیں, اور انشاءاللہ تا دم حیات طالب علم ہی رہیں گے. صاحب آپ کا ایک مقام, ایک مرتبہ ہے جو آج آپ ہماری ٹرانسلیشن کا حصہ ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اگر علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا. کوئی واقعہ بتائیے کہ کیوں کہا ایسا, ایسے کیا معاملات ہوئے کہ کہنا پڑا حضرت عمر کو بھی کہ علی کے بغیر میں بھی ادھورا ہوں. میں نے عرض کیا نا کہ مشورے جو لیا کرتے تھے, کوئی ایسا مطلب معاملہ ہوا کہ جس میں اب ظاہر بات ہے کہ جب وہ خلافت پر ہیں اور معاملات بہت ہیں, ذہنی پیچیدگیاں ہوتی ہیں, تو جب وہاں پر مشورہ کیا گیا تو حضرت علی نے ایسا میانہ روی کا ایک وہ دیا کہ اس سے مسئلہ بھی حل ہو گیا. وہ کہتے ہیں نا مقولہ, ایک بہت کہاوت بھی مشہور ہے کہ سانپ بھی مر جائے لاٹھی بھی نہ ٹوٹے. اس طرح کا ایک فیصلہ اور مشورہ حضرت علی نے دیا. تو اس بات پر پھر حضرت عمر نے یہ فرمایا کہ آج علی نے بچا لیا, علی نہ ہوتا تو پھر عمر سے ممکن ہے کہ غلط بات ہو جاتی. سنتے ہوئے میرے بھی ذہن میں ایک ایسا ہی معجزہ, ایک ایسی علامہ اقبال کا شعر اس میں بس فٹ آ جائے گا کہ اسلام کے دامن میں بس اس کے سوا کیا ہے, ایک ضرب عبداللہ ایک سجے شبیر. تو وہ جو کچھ بھی ہے اسلام آج اگر ہمارے اور آپ کے پاس موجود ہے تو یہ علی اور اولاد علی ہی کا تو بے شک. خان وعدہ ابو طالب علیہ السلام ہے کہ جو ان کی قربانیاں نازل کرام. حاکم وقت کے پاس ایک واقعہ, بڑا اچھا واقعہ ہے, مختصر ہے. 2 لوگ آتے ہیں, ایک کو پکڑا ہوا ہے, دوسرے کو پکڑا ہوا ہے, دونوں کو لے کے آتا ہے, اور وہ بولتا ہے کہ میرے ہاتھ چوری ہوئی ہے, اور یہ کہتا ہے کہ چوری اس نے کی ہے, اور یہ کہتا ہے چوری اس نے کی ہے, جبکہ دونوں میں سے ایک چور ہے. اب پریشانی کا عالم ہے.
پہنچ ہی نہیں پا رہے تھے کہ فیصلہ کیسے کیا جائے. اگر قرآن کی بات آتی ہے تو وہ کہتا میں بھی قرآن اٹھاتا ہوں, وہ کہتا میں بھی قرآن اٹھاتا ہوں. حاکم وقت پریشان ہو گئے, کیا کریں. جناب قمر اٹھے, مختصر کر رہا ہوں, جناب قمر نے بولا کہ سرکار اس کا فیصلہ ایک شخصیت ایسی ہے جو کر سکتی ہے. کون ہے؟ چلو علی کے پاس چلتے ہیں. اب چلے علی کے پاس. اب جیسے ہی دستک دی دروازے پہ تو مولا علی امامہ باندھ رہے تھے, آئیے آپ کا ہی انتظار تھا, تشریف لائیے. بیٹھے. جو حسب عادت مولا کائنات کو, دسترخوان تو ان کے گھر پہ مشہور ہے نا کہ دسترخوان ابو طالب تو چلتا ہی تھا ان کے گھر پہ. بیٹھ گئے, سب بیٹھ گئے. کہا مولا علی سے جناب قمر نے کہا کہ حاکم وقت آئے ہیں, ایک فیصلہ ہے جو ہو نہیں پا رہا. تو مولا نے کہا کیا فیصلہ ہے؟ انہوں نے کہا کہ یہ دو لوگ ہیں, یہ دونوں میں سے ایک چور ہے. اگر اس کی بات کرتے تو وہ نہیں مانتا, اگر اس سے بات کریں تو یہ نہیں مانتا. اب کیا جائے؟ مولا نے کہا ایک کام کرو قمر, ان دونوں کو دیوار پہ ساتھ کھڑا کر دو, ان کے سر باہر نکال دو. دیوار کے ساتھ کھڑا کر کے سر باہر نکال دیے. اب دونوں کھڑے ہوئے اپنی باتیں شروع کر دیں. آدھا گھنٹہ گزرا. پھر انہیں خلیفہ وقت نے کہا کہ سرکار یہ فیصلہ بتائیے کہ فیصلہ کیسے ہوگا. مولا نے بات کو سیریس لیا ہی نہیں, چھوڑے ہوتا رہے گا فیصلہ, اپنی بات کیجیے. پھر ٹائم گزرتا گیا, ٹائم گزرتا جا رہا ہے, فیصلہ ہو ہی نہیں پا رہا. اب آخر میں جب وہ صبر کے پیمانے جب تبریز ہو گئے تو انہوں نے کہا کہ سرکار ہمیں بتائیے, ہم آپ کے پاس آئے, ہمیں فیصلہ چاہیے. ان میں سے چور کون ہے اور کون ہے کہ جس کے یہاں چوری ہوئی ہے, اور بے گناہ کون ہے؟ مولا نے بولا کہ بھی فیصلہ ہو جاتا ہے. قمر جاؤ, ان میں سے جو چور ہے اس کا سر قلم کر دو. اور وہ جیسے ہی گیا, جو چور تھا اس نے سر پیچھے کر لیا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ دیکھیں کہ علامہ صاحب کیا کہ جی عطاؤ. تو یہاں پر کہا گیا فیصلے کیسے ہوتے قضاوت کے, وہی ایک موڑ ایسا بھی آیا کہ دو خواتین آ گئی اور ایک بچہ ہے. اچھا. اور دونوں دعوے دار ہیں کہ یہ بچہ میرا ہے. اب یہ فیصلہ کیسے ہو؟ اگرچہ کہ اس میں بھی بہت سارے اور بھی واقعات ہیں اس قسم کے. قضاوت اور عدالت علی کی مشہور رہی ہے. یہاں پہ بس میں یہی کہوں گا کہ اب اس وقت کیا ہوا کہ وہ کہہ رہی ہے میرا ہے, یہ کہہ رہی ہے میرا ہے. اب علی مرتضیٰ اس کو فیصلہ کرنا ہے. کافی دیر ہو گئی, ساری دلائل دے دیے گئے. آخر میں نے کہا بھئی مسئلے کا حل نہیں ہو رہا, اچھا ایسا کرتے ہیں کہ قمر تلوار لو اور آدھا اس کو دے دو, آدھا اس کو دے دو, دو کر دو اس کو. اب جب دو کرنے کا جملہ آیا اور قمر نے تلوار اٹھائی تو ماں کا تو سینہ کلیجہ جو تھا وہ باہر آ گیا. اس نے کہا نہیں میرا نہیں ہے, یہ اس کا ہے. علی مرتضیٰ نے فرمایا نہیں, اب اس کو نہیں ملے گا, اس کو ملے گا. میں تو یہ کہوں گا کہ جی جب اسلام کو ایسا کوئی وقت آیا تو جو ماں ہوتا ہے, جو اس کے حقیقی وارث ہوتے ہیں, وہ ہمیشہ کیا کرتے ہیں, وہ حوالے کر دیتے. یہ علی مرتضیٰ کی خود ایک شہادت میں, ایک شہادت کے عنوان میں ایک عنوان یہ ہے کہ یہ آل رسول کے جو اتنی شہادتیں ہوئیں, جبکہ یہ جب ایک جائے تو سارے کیا ہے عرب کے پہلوان اور کفار نہ بخشے جائیں. تو یہ کون سا وقت ہوتا ہے کہ جب یہ خود شہادت کے درجے پر فائز ہو جاتے ہیں. تو اس کی وجہ یہی بتائی گئی کہ جب اسلام کو ضرورت پڑے گی تو علی اور اولاد علی ہی اپنا خون دے کر کے اسلام کو بچا لیں گے. بے شک ناظرین کرام, بڑی خوبصورت بات کہی. اور کیوں نہ ہو, کیونکہ سرکار دو عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عائشہ سے کہتے تھے کہ عائشہ علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے. ناظرین کرام, یہ اول دونوں بیٹھے ہیں, وہ بات کریں بیٹی سے, وہ سن ہی نہیں رہی. باپ بیٹی کی گفتگو ہو رہی ہے. یہ کیا بات ہے. ایک مختصر سا وقفہ ہے, جب وقفے سے واپس آئیں گے اور آج ہم مولا کائنات کی شان سنیں گے صحابہ کی زبانی. ہمارے ساتھ رہیے گا. فکر و فن صرف علی ہے.
اب لگن صرف علی ہے یا علی کے بیٹے فکر و فن صرف اور تم روایات میں دیکھو تو ولی اور بھی ہیں تم روایات میں دیکھو تو ولی اور بھی ہیں آیتن صرف علی ہے یا علی کے بیٹے فکر و فن صرف اور سب کی قبریں ٹھکانے مدینے میں مگر سب کی قبریں ٹھکانے مدینے میں مگر بے وطن صرف علی ہے یا علی کے بیٹے بے وطن صرف علی یا علی کے بیٹے فکر و فن صرف ماشاءاللہ ماشاءاللہ کیا بات ہے. جو بھی ابھی ہم ان کے اور بھی کلام سن چکے ہیں پچھلی نشستوں میں، یہ جو بھی کلام لیتی ہیں اس کا حق ادا کر دیتی ہیں. کمال. سمیہ نور کلام پیش کر رہی تھی بارگاہ مولا کائنات علیہ السلام میں، اور اسی جی کچھ کہہ رہے ہیں آپ؟ مائک مکمل بیس، مکمل. سکندر بھائی کچھ کہہ رہے ہیں. سر جو ہے وہ دیکھا ہے کہ بچیوں کو سنتے رہتے ہیں، میرے گھر میں بھی میری بھتیجیاں ماشاءاللہ پڑھتی ہیں، لیکن جو اس بچی کی آواز میں جو بیس ہے، اس کو کوئی بھی کلام آپ دیں گے تو یہ میری گارنٹی ہے کہ یہ اس کا حق ادا کرے گی. ماشاءاللہ دیتے رہو. سلامت. عادل بھی آپ کیا کہیں گے؟ ماشاءاللہ
छोटी सी उम्र में ऐसा करना, ये भी अपने बड़ी- कद से बड़ा कलाम पेश किया है इन्होंने, असल में बहुत बड़ा कलाम। ये लफ्ज़ जो है ना कद वाला, ये इससे मैं ज़रा डिफ़र करूँगा, वो यूँ करूँगा कि ये जो ज़िक्र है, बड़े बड़े कदावरों के कद छोटे हैं इस ज़िक्र के आगे। तो इस बच्ची को बस अता है मौला की, जिसको अता हो जाए वो बड़ा है। मैं चाहूँगा कि इसी तसलसल को बरकरार रखते हैं। इससे कबल कि हम डॉक्टर साहब से भी कलाम सुने, आप भी शामिल इबादत हो जाइए। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अबरार भाई ने अभी बात कर रहे थे इक़्तिसादियात की और माशरियात की। तो मौला कायनात का एक कौल है कि यतीम सरमाया है। मौला कायनात कहते थे कि यतीम सरमाया है। असहाब रसूल जब मौला कायनात को यतीमों के साथ देखते थे तो मालिक अश्तर से हमारे यासिर अक्सर कहते थे कि काश मैं कूफे का यतीम होता। और इसी हवाले से कलाम है कि मौला अली की क्या मोहब्बत थी यतीमों से, और यतीम कैसे मोहब्बत करते थे मौला कायनात से। मैं पेश करूँगा, ज़रा मुनफरिद कलाम है और ये 2 साल पहले हमने पढ़ा, और पहली दफ़ा हुआ कि किसी कलाम को बाकायदा इस तरीके से भी डब किया गया कि डेफ और ब्लाइंड जो स्पेशल लोग हैं उनके लिए भी अच्छा, साइन लैंग्वेज में इस्तेमाल किया गया। उसके बाद तो काफ़ी लोगों ने इस्तेमाल किया साइन लैंग्वेज को। तो खैर बैनुल अक़वामी तौर पर बड़ी इसको पजीराई मिली थी। ये आपका कलाम है, आपका मैं पढ़ा पेश हुआ। करने जा रहा हूँ। बिस्मिल्लाह। अब मौला कायनात को ज़रबत लगी है और जर्रा ने कहा है कि अली को दूध पिलाया जाए, और ये कूफे में ख़बर फैल गया। वही वाली बात है, किसी मज़हब के मोहताज नहीं। अब उन यतीम बच्चों में ईसाई भी मौजूद हैं, यहूदी भी मौजूद हैं, सब मौजूद हैं। हम यतीमान शहर आए हैं दरवाज़े पर। मौला कायनात कहते थे यतीमों को कि अगर तुमको कोई यतीम कहे तो उसको कहना मेरे बाबा का नाम अली इब्न अबी तालिब है। हम यतीमान शहर आए हैं दरवाज़े पर, ऐ मेरे बाबा वली दूध का प्याला ले लो। पूरे कलाम एक मासूमियत है, तो वो सुनिएगा। ऐ मेरे बाबा वली दूध का प्याला ले लो, हमको मालूम है कि तेग लगी है सर पर। ऐ मेरे बाबा वली दूध का प्याला ले लो। बाबा दरवाजा तो खोलो के आयादत कर ले, चांद से चेहरे की हम लोग जियारत कर ले। एक हसरत है तुम्हें देख ले बस एक झलक, ऐ मेरे बाबा वली दूध का प्याला ले लो। अली ने तरबियत कैसे करी यतीमों की, पेश कर रहा हूँ। यतीम फरमाते कह रहे हैं, जो है शाफी वो ही जख्मों को दवा बख्शेगा। अली का कोई भी जिक्र अल्लाह के जिक्र से अलग नहीं। अगर कोई बोलता है ना मैं अल्लाह को नहीं मानता, तो वो अली को नहीं मानता। जो है शाफी वो ही जख्मों को दवा बख्शेगा। मेरा माबूद बहुत जल्द शिफा बख्शेगा। हम सभी करते हैं खालिक से दुआ रो रो कर, है मेरे बाबा वली दूध का प्याला ले लो। इस भरी दुनिया में बतला
بھر جائیں گے، آپ کے ساتھ ہی ہم لوگ بھی مر جائیں گے، آپ کے بعد ہی ہم لوگ بھی مر جائیں گے۔ حال دل جانتا ہے خوب وہ رب اکبر، اے میرے بابا ولی دودھ کا پیالہ لے لو۔ 21 رمضان ہے۔ ہائے دروازہ جو کھولا تو عجب عالم تھا، گھر سے 21ویں رمضان کو جنازہ نکلا، خاک پر گر پڑے بچے یہ سبھی کہہ کر، اے میرے بابا ولی دودھ کا پیالہ لے لو۔ کلام پیش کر رہے تھے بارگاہ مولا کائنات میں ڈاکٹر صاحب 21ویں شب کی جانب ہم گامزن ہیں۔ رمضان کی صبح ہو گئی ہے اور آج کا دن سبھی جانتے ہیں کہ مولا کائنات امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کی نسبت سے کتنا کٹھن اور کتنا کربناک دن ہے، اور جو کچھ بھی گزری سب اہل خانہ پر مولا کائنات امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کی شخصیت صحیح معنوں میں کوئی معرفت ان کی حاصل نہیں کر سکتا تھا، نہ کر سکتا ہے، سوائے اللہ کے اور اس کے نبی کے۔ یہ حدیث نبوی ہے۔ ایک حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے میرا نور خلق کیا گیا، ساتھ ہی فرمایا انا و علی من نور واحد، میں اور علی ایک ہی نور سے ہیں، میں اور علی ایک ہی نور سے ہیں۔ اور جب اللہ تعالیٰ نے اپنے نور سے جب اللہ تعالیٰ نے اپنے نور سے حضور سرور کائنات کا نور خلق کیا تو اس کے ساتھ ہی ساتھ، اس طرح سے توجہ کی سننے کی بات یہ ہے کہ اس کے ساتھ ہی ساتھ ایک نور نہیں بلکہ وہ اسی نور کے 2 حصے کر دیے، اسی نور سے 2 حصے کر کے ایک نور حضرت علی علیہ السلام کی تخلیق ہوتی ہے۔ اولو ما خلق اللہ نوری انا و علی من نور واحد، میں اور علی ایک ہی نور سے ہیں۔ اب یہ 2 نور اتنی جلدی خلق ہوئے بغیر کسی فاصلے کے، جسے آپ کہتے ہیں بلا فصل، تو جب آپ کہتے ہیں نا وہ خلیفۃ بلا فصل، تو وہ وہاں سے آپ کہہ رہے ہوتے ہیں کیا بات ہے کہ بغیر فاصلے کے خلیفۃ بلا فصل۔ اب جب یہاں اس جہاں کے اندر مولا کائنات تشریف لاتے ہیں تو ان کے حیات کے ظاہری حیات کے 3 ادوار ہم تقسیم کر سکتے ہیں۔ ایک ان کے ظہور سے لے کر جو کعبے میں ہوا اور ان کی وہ لائف جو حضور سرور کائنات کی موجودگی تک تھی۔ دوسرا دور جو حضور سرور کائنات کے وصال کے بعد سے لے کر اور آپ کے ظاہری خلافت پر آنے تک کا۔ تیسرا دور آپ کے ظاہری خلافت پر آنے سے لے کر اور آپ کے ضربت تک کا، اس سے آگے مصائب پھر شروع ہوتے ہیں۔ ایک پورا دور وہ ہے، کیا بات مکمل ہے، وہ 19 کی سے لے کر اور 21 کی شہادت تک۔ پہلے دور میں مولا کائنات کعبے میں آتے ہیں، بڑی فضیلت، چلیے نہیں سمجھ میں آ رہا، کہیں یہ کہہ دیں کہیں وہ کہہ دیں، سانپ کو ازدے کو چیر دیا، یعنی سوچے تو آپ کیا ہو رہا ہے۔ چلیے بڑے ہو گئے، دعوت ذی العشیرہ میں کہا کون ہے جو میرا ساتھ دے، میں دین حق کا اعلان کرتا ہوں، کھڑے ہو گئے، مولا علی کھڑے ہو جاتے ہیں۔ آگے چلیے
آپ میں تیزی سے آگے جانا چاہ رہا ہوں. مکہ سے مدینہ تشریف لے جا رہے ہیں. آپ کسی کی امانت کسی کو دے جائیں گے کہ میں جا رہا ہوں کسی کو دے دینا؟ ہمیں خود خیال رکھنا پڑتا ہے. پتہ نہیں ادھر ادھر ذرا سی بات ہو گئی تو بہت مشکل ہو جائے گا. سوائے اس کے کہ میں مجھ جیسا سیم ہو جس کو میں امانت دوں, مجھے پتا ہے کہ کسی کی امانت ادھر ادھر نہیں ہو سکتی ہے, وہیں جائے گی. امانتیں دے کر چلے گئے. اور یہی نہیں, میرے بستر پر سونا, تو کبھی سوئے نہیں. کیا بات ہے, کیا بات ہے. سونا ایک غیر اختیاری عمل ہے, اپنے اختیار میں نہیں ہوتا. اگرچہ مولا کائنات کے اختیار میں سب کچھ ہے کیونکہ وہ مولا ہیں. اب وہ وہاں پر کہتے ہیں مجھے ایسی نیند آئی, اس بستر رسول پر چلے گئے. مدینہ کے بعد آپ اہل خانہ کو لے کر پھر مدینہ بھی پہنچ گئے. اب جب کفار قریش, کفار مکہ چڑھائی کرتے ہیں, بدر آتی ہے مولا کائنات فاتح ہیں, احد آتی ہے مولا کائنات فاتح ہیں, خندق آتی ہے, اس دن خندق ہم نے آپ سن رہے تھے, بالکل کل ایمان جا رہا ہے کل کفر کے مقابلے پر. بے شک. خیبر آتی ہے, حارث, مرحب, انتر, کون کون ہے وہ عرب کے نامچین پہلوان. اب آئیے مباہلہ, تو سچ بیان کرنا ہے. ہر کوئی نہیں جا سکے گا وہاں پر جھوٹوں پر لعنت بھیجنے کے لیے جس نے کبھی جھوٹ سوچا بھی نہ. جی ڈاکٹر صاحب بڑی خوبصورت آپ نے بات کہی. یہ تو ایسا مارکا ہے خیبر خندق حنین. لیکن ناظرین کرام یہ بڑی طویل گفتگو ہے, اگر ہم بیان کرنے پہ آئیں تو یہ سیگمنٹ کیا پروگرام ختم ہو جائے گا, سالوں گزر جائیں گے, ہم مولا کائنات کی فضیلت کو بیان نہیں کر پائیں گے. لیکن وقت ہوا چاہتا ہے ایک مختصر وقفے کا ہمارے ساتھ رہیے گا. ایک کلام کی بیوی زینب کے 2 سے 3 مصرے آپ سماعت نظر کروں گا. اٹھ گیا باپ کا سر سے سایہ, اٹھ گیا باپ کا سر سے سایہ, آج زینب یتیم ہو گئی, آج زینب یتیم ہو گئی. رو رہے ہیں ارے رو رہے ہیں یہ محراب منبر, رو رہے ہیں یہ محراب منبر, کہہ رہے ہیں ارے کہہ رہے ہیں یہ جبریل روح کر ابن ملجم نے یہ ظلم ڈھایا, آج زینب یتیم ہو گئی, آج زینب یتیم ہو گئی. اٹھ گیا باپ کا سر سے سایہ. وقفے سے واپس آ چکے ہیں اور قیامت کی گھڑی آ چکی ہے. اپنے اپنے گھروں پہ آپ یقیناً دسترخوان کی تیاری کر رہے ہوں گے, لیکن اجڑ گیا ہے فاطمہ زہرا کا گھر. ابرار حسن رضوی بھائی مولا کائنات سے اتنا بغض رکھتے تھے کوفے کے لوگ کہ سازش کے تحت ایک پورا پلان تشکیل دیا گیا
اور کل بھی بات آپ کی ادھوری رہ گئی تھی میری کہ ایسی کیا وجہ تھی کہ سجدے میں ہی مولا کائنات کو ضرب ماری ابن ملجم نے، اور جبکہ خاص ساتھ تھا یہ بچپن سے ہی میرے خیال سے، اگر میں غلط نہیں ہوں ذرا بتائیے گا برادر۔ ہمیشہ دوست ہی ڈستے ہیں دشمنوں کی طرح، ہائے ہائے کلیجہ چاہیے سانپوں کو پالنے کے لیے۔ کیا بات، مجھے میرے دوستوں سے تم بچا لو، اپنے دشمنوں سے میں خود لڑ لوں گا۔ دوست نما دشمن تھا وہ، اور اس نے جس طرح سے ضرب کاری مولا کے سر پہ کی ہے وہ باقاعدہ ایک پلان کا پورا حصہ ہے۔ جس طرح اس کو بجھایا گیا زہر میں، جس طرح اس کو پلان کیا گیا، اچھا اتنا ظلم کہ تلوار کو زہر سے، تاکہ وہ شگاف کبھی مندمل نہ ہو سکے اللہ اور وہ زہر سرایت کر جائے آپ کے رگ و پے میں۔ اللہ، بہرحال ہر انسان کو جب احمد مرسل نہ رہے کون رہے گا، جانا تو سب کو ہے، بے شک، لیکن جس مظلومیت سے علی و فاطمہ کا یہ گھرانہ ہائے گیا، ہائے، تاریخ عالم میں اس کی کوئی مثال نہیں ملتی، اور شاید تاریخ میں اس کی بھی کوئی مثال نہیں ملتی کہ کسی نبی کی امت نے ہائے ہائے، نبی کے گھرانے کو اس طرح ذبح کر دیا۔ اللہ، اس کے بعد مولا حسن کا واقعہ، اس کے بعد مولا حسین کا واقعہ، اس کے بعد جتنے بھی اس گھرانے کے ائمہ ہیں سب زہر سے گئے۔ کسی کا جنازہ جو ہے وہ پل پہ رکھ دیا گیا، ہائے ہائے، کسی کو قید و بند کی صحبتیں جھیلنی پڑیں۔ صرف ایک ہی مقصد تھا، یہ توحید پرست تھے، انہوں نے توحید کو بچانے کے لیے، کلمے کو بچانے کے لیے، اپنے اس رسالت کے اس پیغام کو بچانے کے لیے جو اوپر سے نازل ہوا تھا، اپنی جانوں کا نذرانہ دے دیا۔ لیکن وہ جیسے کہ دیکھیں، بہت خوبصورت شعر ہے ایک غالب کا، اور میں کبھی کبھی حیران ہوتا ہوں کہ لوگوں نے کس کس انداز سے جو ہے وہ اشعار کہے ہیں، کس کس طرح بات کی ہے۔ مثال کے طور پہ غالب نے کہا ہے کہ مشکین لباس کعبہ علی کے قدم سے ہے، واہ 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 واہ، مشکل لباس مشکین لباس کعبہ علی کے قدم سے ہے، نافع زمین ہے کہ نہ نافع غزال ہے۔ کیا کہنے، واہ واہ واہ۔ اب نافع زمین جو ہے زمین کے وسط کو کہتے ہیں، اور ناف ہرن کی جو ہوتی ہے اس سے مشک نکلتی ہے، ہاں 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 ہاں، تو وہ جو خانہ کعبہ کے غلاف سے مشک کی خوشبو آتی ہے ہائے ہائے ہائے، وہ دراصل مشک کی خوشبو نہیں ہے، وہ علی کے قدم جو وہاں ہیں، کیا بات، یہ غالب نے اس کو باندھا ہے، ورنہ کعبہ تو زمین کا وسط ہے۔ بے شک ایسا ہی ہے۔ تو مشکین لباس کعبہ علی کے قدم سے ہے، نافع زمین ہے کہ نہ نافع غزال ہے۔ اسی طریقے سے آپ پورا اردو ادب پڑھ لیں، اردو ادب کی پوری تاریخ پڑھ لیں، پنجابی ادب پڑھ لیں، سندھی ادب پڑھ لیں۔ اچھا، خالی ادب کو چھوڑ دیں، آپ جتنا اس شخصیت پہ لکھا گیا ہے، کائنات میں کسی شخصیت پہ نہیں لکھا گیا، اور اس پورے گھرانے پر جتنا ان کے مولا کائنات کے بعد مولا حسین پر لکھا گیا، بلا مبالغہ، بلا تفریق، رنگ، نسل، ذات، پات، مذہب لکھا گیا۔ اور وہ جو مولا حسین کے بارے میں تو بڑا مشہور ایک شعر جو ہے وہ وقار اقبال امبالوی کا ایک شعر ہے کہ بیاں سر شہادت کی اگر تفسیر ہو جائے، مسلمانوں کا کعبہ روضہ شبیر ہو جائے۔ بڑی خوبصورت بات۔ تو یہ ایک گھرانہ ہی وہ ہے کہ جس نے بقائے دین، بقائے توحید اور بقائے کعبہ کے لیے، اللہ کے گھر کی بقا کے لیے جو ہے اپنا سب کچھ لٹا دیا، لیکن دین پر آنچ نہیں آنے دی۔ آج یہ بات ٹھیک ہے کہ کسی کے بھی گھر پر اگر کوئی ایسی قیامت گزرتی ہے تو اس کے بچے، اس کے احباب، اس کے گھر والے، اس کے قرب و جوار کے لوگ، اس کے ماننے والے، ایک وقت آتا ہے، میرے باپ کا انتقال ہوا، میرے دادا کا انتقال ہوا، پردادا کا انتقال ہوا، آج میرے دل میں وہ دکھ، وہ درد میرے پردادا، تھگڑ دادا کا نہیں ہے، اس وقت تھا۔
میرے باپ کا بھی غم آہستہ آہستہ مندمل ہو گیا. بالکل یہ کیسا غم ہے کہ ہر سال اسی طرح سے ہو جاتا ہے. یہ اس سے بڑی ایک مثال آپ کو نہیں دی. ہر سال تازہ ہو جاتا ہے. جیسے اور ہی دن قریب آتا ہے اور ایک الگ ہی کیفیت ہو جاتی ہے. بس میں یہی کہنا چاہوں گا کہ دیکھیں عالم اسلام کو فخر ہونا چاہیے کہ ان کے پاس اتنی عظیم المرتبہ شخصیات آئی. ایسی شخصیات جو کہ شاید کسی اور دین کے ماننے والوں کے پاس ایسی شخصیتیں نہیں ہیں. اور آپ چاہے صحابہ کو لے لیں, چاہے آپ تابعین کو لے لیں, تبع تابعین کو لے لیں, مورخین کو لے لیں, آپ محدثین کو لے لیں, ایسے بڑے بڑے لوگ, ایسے جید لوگ آئے, لیکن اگر ان کی سب کی تربیت کو اگر آپ اس کی بنیاد اٹھا کے دیکھیں گے تو وہ مولائے کائنات اس کے پیچھے سے نظر آئیں گے. آپ نے ابھی جیسے ابھی قبلہ جب موجود تھے تو آپ فرما رہے تھے کہ خلفائے راشدین میں سے جو خلفائے ثلاثہ ہیں انہوں نے اور اصحاب نے کس طرح جو ہے وہ مولائے کائنات کے بارے میں گفتگو کی ہے. میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ خلفائے ثلاثہ ہوں یا صحابہ کرام ہوں, یہ تو سب رسول کے بعد کے لوگ ہیں. بے شک خود رسول نے کیا کہا, آئے ہائے ہائے ہائے, بات تو یہ ہے نا. صدر اسلام کیا کہہ رہا ہے؟ صدر اسلام یہ کہہ رہا ہے کہ علی کو مجھ سے وہی نسبت ہے جو بدن کو سر سے ہوتی ہے, اور سر سے انسان پہچانا جاتا ہے, اس کی آنکھوں سے, اس کے چہرے سے. لہٰذا گفتگو جو ہے وہ تو اس کو اتنی وسیع اور اتنے براڈ اسپیکٹرم میں کی جا سکتی ہے کہ اگر صدیاں بھی, اور صدیاں گزر گئیں, صدیاں پامال ہو گئیں, گزرتی رہیں گی اور گزرتی رہیں گی. آپ مجھے یہ بتائیے کہ کیا آپ پر علی کا علم کھل گیا؟ نہیں. یا کوئی یہ دعویٰ کر سکتا؟ اچھا اتنے بڑے بڑے جو ہے وہ شارحین گزرے ہیں نہج البلاغہ کے, اتنے بڑے بڑے شارحین گزرے ہیں, آپ پوچھ رہے ہیں کہ کیا کبھی کوئی وہ بات نہیں کھل سکا؟ آپ کا علم کھل ہی نہیں سکتا. اس کی وجہ کیا ہے کہ دیکھیں قرآن کے بعد اگر قرآن کی تفسیر کو آپ اٹھا کے دیکھیں گے تو نہج البلاغہ جو ہے قرآن کے ساتھ آپ کو جو ہے اس کا مفسر جو ہے وہ قرآن کا نہج البلاغہ نظر آئے گا. اور کیوں نہ ہو کہ جس کے بارے میں خود رسول برحق کہے کہ علی کا رشتہ قرآن سے اور قرآن کا رشتہ علی سے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ قرآن کو, اب قرآن کیا مطلب کسی کتاب سے, ابھی جیسے وہ قبلہ یہاں فرما رہے تھے کہ علی نے دنیا کو تیاگ دیا. بالکل ڈاکٹر صاحب نے کہا علی نے دنیا نہیں, وہ مسعودی صاحب, حسین مسعودی صاحب فرما رہے تھے کہ دنیا سے رغبت نہیں تھی. اس کی وضاحت ہونی چاہیے, کون سی دنیا سے رغبت نہیں تھی؟ یہ کائنات اللہ کی بنائی ہوئی ہے. کیا اس کے پہاڑوں سے علی کو نفرت تھی؟ اس کے سمندروں سے نفرت تھی؟ کیا اس کے دریاؤں سے نفرت تھی؟ اس کے مرغزاروں سے نفرت تھی؟ اس کے جو ہے یہ کوہ دشت جو ہیں اس سے نفرت مولا کو محبت انہی چیزوں سے تھی؟ نہیں, مولا کو نفرت کس سے تھی؟ ہوا و ہوس سے. مولا نے جس دنیا کو تیاگا تھا وہ تھا حسد. بالکل. مولا نے جس دنیا کو تیاگا تھا وہ تھا عیش پرستی. بالکل ایسا ہی ہے. سوکھے ٹکڑے کھا کر اور اسلام کی وہ آبیاری کی ہے کہ آپ تصور نہیں کر سکتے, سوچ نہیں سکتے. تو جس دنیا کو تیاگا ہے وہ دنیا کو تو ہم نے سمیٹ لیا, اور ہم تذکرہ کرتے ہیں کہ مولائے کائنات نے جو ہے دنیا کو جو ہے وہ کر دیا. بھائی مولا نے تو جس دنیا سے برات حاصل کی ہے, برات کا لفظ استعمال کر رہا ہوں, وہ دنیا ہے حسد کی, عیش پرستی کی, چیزوں کے حصول کی. انہوں نے تو 24 سال تک 25 سال تک جب پوچھا ہے کہ علی کیا کر رہے ہیں, علی کہاں ملیں گے, کنواں کھود رہے ہیں. بھائی کنویں کھود رہے تھے اور کوئی کام نہیں تھا علی کے پاس. وہ جو خاموشی کی زندگی ہے, آپ کو پتہ ہے ڈاکٹر علی شریعتی نے اپنی ایک کتاب میں علی ایک دیومالائی سچ اور علی اور تنہائی, جیسے کسی ایک کتاب میں ایک چھوٹا سا جملہ میں نے پڑھا ہے کہ علی کا ایک ایک فقرہ قابل سماعت ہے. بے شک بے شک. علی کا ایک ایک فقرہ قابل سماعت ہے, لیکن اس سے زیادہ علی کی خاموشی قابل سماعت ہے. اب وہ جو خاموشی کا جو دور ہے, اگر خاموشی کا وہ دور نہیں ہوتا تو میں آپ کو یقین سے کہہ سکتا ہوں
کہ یہ جو نہروان اور جمل اور یہ جو صفین ہوئی نا، یہ پہلے ہی ہو چکی ہوتی. بے شک. یہ جو علی نے 25 سال 30 سال خاموشی کے گزارے ہیں، یقین کیجئے یہ اس طرح گزارے کہ آپ نے اس صبر اور ضبط کو، اور آپ نے دیکھا، آپ ان کی حکمت آپ دیکھیں. والی شام کو جو خط لکھا ہے، کیا خط لکھا ہے؟ اس خط کو پڑھیں آپ. مولا کا اگر آپ وہ خط پڑھ لیں، جو کہتے ہیں نا تصادم تصادم تصادم، جو والی شام کو، امیر شام کو خط لکھا ہے، وہ خط تو پڑھیں آپ. اس کا کوئی ذکر نہیں کرتا، اس کی بات نہیں کرتے. اور جس وقت 24 ایک مولا نے تلوار اٹھائی تھی 30 اور 34 برس کی عمر میں، 20 برس کی عمر میں، اور ایک تلوار اٹھائی ہے 60 برس کی عمر میں، 54 برس کی عمر میں. کوئی ہاتھ میں راشا نہیں تھا. اتنے عرصے تک تلوار نیام میں رہنے کے بعد جب تلوار اٹھائی ہے تو وہی تیور تھے، کیا بات، وہی طاقت تھی، وہی ید اللہ ہی تھی، کیونکہ ید اللہ کا ہاتھ تھا، اللہ کا ہاتھ ہے. ابرار بھائی تو آپ اس کو اس طرح نہیں دیکھیں. علی جب دیکھتا تھا تو عین اللہ بن کے دیکھتا تھا، اللہ کی آنکھ بن کے دیکھتا تھا. علی جب بولتا تھا تو لسان اللہ بن کے بولتا تھا، اللہ کی زبان بن کے بولتا تھا. جب علی کفر کے آگے تلوار اٹھاتا تھا تو سیف اللہ بن کے اٹھاتا تھا، اللہ کی تلوار بن کے اٹھاتا تھا. تو علی کو جو ہے آپ اتنا آپ اس کو اس طرح نہیں بانٹیں کہ جناب وہ کوئی ایک ایسی تصادم کا معاملہ تھا، رسول کے گھر کا معاملہ تھا، دوستیاں تھیں، تعلقات، رشتہ داریاں. آپ اس کو ایک عظیم کائنات کے اس عظیم انسانوں کی طرح دیکھیں جن کا ذکر کرتے کرتے ہمارے لوگوں کی زبانیں نہیں تھکتی. بالکل ابرار بھی آپ نے بالکل ٹھیک کہا. اور کائنات کے عظیم انسان تو وہ ہوتے ہیں جو پاکستان بناتے ہیں. قائد اعظم محمد علی جناح یہ تو نور تھے، اور یہ ایسا نور تھے کہ نبی کو جب جب ضرورت پیش آئی دین کے حوالے سے تو زبان پہ صرف مولا کائنات علی ابن ابی طالب کا نام تھا. اور جب محمد کے گھرانے والوں کو جب پتہ تھا کہ دین کی نصرت کرے گا ہی خانوادہ ابو طالب، تو لہو سے آب آری دین کی شبیر نے کی ہے، لہو سے آب آری دین کی شبیر نے کی ہے، ردا قربان بھی اپنی ہمشیر نے کی ہے. اگر بھائی کی قربانی، اگر باپ کی قربانی تھی، دیکھیں ناظرین کرام، اگر باپ متقی پرہیزگار ہوتا ہے تو اولاد بھی ویسے ہی ہوتی ہے. کیونکہ میں اگر ترقی پہ ہوں تو لوگ مجھے نہیں جانیں گے. ابرار بھائی، ڈاکٹر صاحب، علامہ صاحب، وہ پوچھیں گے ان کا باپ کون تھا، اس کا گھرانہ کون سا تھا. اور جس گھرانے سے ہی شہادت چلتی آ رہی ہو تو ان کی بہنیں کیسی ہوں گی. 10 محرم کے بعد جو دین کو سنبھالا، میری پاک بی بی شہزادی جناب زینب کلثوم، کہ جن کی قربانیاں رہتی دنیا تک یاد رہیں گی. اور میں چاہوں گا کہ ابرار بھائی کی اس بات کے تسلسل کو برقرار رکھتے ہوئے نوید جعفری میرا پسندیدہ کلام میں نے آپ کو اسی لیے مدعو کیا کہ اگر اس کا ایک شعر آپ سنا دیں تو، کیونکہ دن قریب آ چکا ہے اذان فجر کا، تو آپ کے کلام سے پھر ہم اس مجلس کو آگے بڑھائیں. اللہم صلی ہائے مسجد میں قتل غازی کا بابا ہو گیا. ہائے مسجد میں قتل غازی کا بابا ہو گیا. فاطمہ کی بیٹیوں پہ، فاطمہ کی بیٹیوں پہ ظلم کیسا ہو گیا. ہائے مسجد میں قتل غازی کا بابا ہو گیا. جوش میں آ کر
حشر سے پہلے یہ کیسا حشر برپا ہو گیا، ہائے مسجد میں قتل غازی کا بابا ہو گیا، فاطمہ کی بیٹیوں پہ، فاطمہ کی بیٹیوں پہ ظلم کیسا ہو گیا، ہائے مسجد میں قتل غازی کا بابا ہو گیا، آ گئی پردیس میں سادات پہ بربادیاں، سر کھلا ہے فاطمہ کا رو رہے ہیں مصطفیٰ، حشر سے پہلے یہ کیسا حشر برپا ہو گیا، ہائے مسجد میں قتل غازی کا بابا ہو گیا، فاطمہ کی بیٹیوں پہ، فاطمہ کی بیٹیوں پہ ظلم کیسا ہو گیا، ہائے مسجد میں قتل غازی کا بابا ہو گیا۔ موجود ہے بدر بھائی، میں التماس کروں گا کہ آپ بھی کلام پیش کیجیے۔ آپ نے بہت ہی پیاری گفتگو فرمائی اور سب نے عقیدتیں پیش کی، تو اسی گفتگو سے چند اشعار پیش کرتا ہوں۔ اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی، اہل وفا کے دل کا سہارا علی علی، دنیا میں سب سے عالی گھرانے کے نور ہو، دنیا میں سب سے عالی گھرانے کے نور ہو، اس واسطے ہے نام تمہارا علی علی، اس واسطے ہے نام تمہارا علی علی، اور کعبے کے بت گرائے نہیں اپنے ہاتھ سے، کعبے کے بت گرائے نہیں اپنے ہاتھ سے، آقا نے مسکرا کے پکارا علی علی، اعظم یہ مغفرت کی سند ہے ہمارے پاس، اعظم یہ مغفرت کی
सनद है हमारे पास, हम हैं अली के और हमारा अली अली, हम हैं अली के और हमारा। आज की नशरियात नाज़िर कराम हमने एहतजाज भी रिकॉर्ड करवाया अपना, और हमेशा की तरह मेरा तो खासा रहता है, क्योंकि मैं जो खाता हूँ, जो मुझे मिलता है, वो सदका है खान वादा है अबू तालिब और नबी करीम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल का। और क्यों ना मिलेगा मुझे, क्योंकि हम उनको ऐसे मानते हैं कि जैसे मानने का हक हो। असल मुसलमान वही है जो नबी के साथ आले नबी का भी उतना ही एहतराम करे जितना वो नबी का एहतमाम और एहतराम करता है। आपका बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आप तशरीफ़ लाए और आप तो हमेशा हमारे साथ रहेंगे ही। और अल्लामा साहब शबीर भाई आपका बहुत शुक्रिया, आज जितनी भी गुफ्तगू आपके साथ रही इल्म के हिसाब से और आपके इल्म के एतबार से कमाल बात की आपने। अबरार भाई आपका शुक्रगुजार कि आप तशरीफ़ लाए, आपने भी हमारे साथ रहना ही है इंशाल्लाह। और इस ट्रांसलेशन में कोई गलती हो गई हो मुझसे या तूर से तो उसे दरगुजर कीजिएगा, क्योंकि हम ताज़ियत बिल्कुल। और नवे जाफ़री आपका शुक्रगुजार, बदर भाई आपका शुक्रगुजार हूँ, और सिकंदर भाई अभी आपसे तो कलाम सुनेंगे ही। अल्लामा अथर मशदी, मैं चाहूँगा कि 3 मिनट हमारे पास हैं, और आज के दिन बताइए कि शहादत जब हो चुकी तो क्या घर के हालात थे मेरे मौला के, मसाइब पेश कीजिएगा। नहीं, टाइम बहुत कम है, मसाइब पेश कीजिए अल्लामा साहब, उसके बाद सिकंदर भाई के कलाम से इंशाल्लाह कल इस पर मज़ीद गुफ्तगू करेंगे। मसाइब पेश कीजिएगा मौला कायनात के। देखिए, अभी आपने एक सवाल किया था, उसका जवाब थोड़ा सा हो जाए, मुश्किलात हो जाती हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। कायनात के इमाम, बल्कि ये कहना चाहिए आज इस्लाम को मारा गया। दीन के मक़्सद पे जो वार किया गया था उसका असर ये हुआ कि आज घर मुंतकिल होने के 54 घंटे के बाद कायनात का इमाम इस दुनिया से रुखसत हो रहा है। और कैफियत ये है कि 14 औलादें एक जानिब खड़ी हैं, 14 औलादें एक जानिब खड़ी हैं। इमाम मासूम ने अपनी बेटी ज़ैनब व कुलसूम को तलब किया और करीब बुलाया, गाजी को करीब बुलाया, इमाम हुसैन को करीब बुलाया और इमाम हसन को करीब बुलाया। इमाम हसन के हाथ पे हुसैन का हाथ दिया, हुसैन के हाथ में गाजी का हाथ दिया, और ज़ैनब का हाथ एक नीचे रखा एक ऊपर रखा, और कहा कि चूंकि माँ नहीं है ज़ैनब, आज से तुम माँ हो। वो ज़ैनब आज यतीम हो रही है, और यतीमी की कैफियत ये है कि इमाम ने ये कहा कि अब सारी औलादें यहाँ से चली जाएं, बाप और बेटी के कुछ मकालमात हैं, कुछ गुफ्तगू है। जब तमाम औलादें चली गईं, ज़ैनब को करीब बुलाया और ज़ैनब को कहा कि जब मैं कूफे में लेके आया था, बेटी मैंने तुझे बताया था कि इस जगह से आप बेरिदा होके चलेंगी, इस जगह आपके हाथों में रसन होगी, हाथ पसे गर्दन होंगे। बेटी, ये मेरे जाने का वक्त इतना सख्त नहीं है, आने वाला ज्यादा वक्त सख्त है। अब जनाब ज़ैनब आलिया, कौन ज़ैनब? वो ज़ैनब जो मुसलसल बाप की शहादत से जुल्म सहते सहते करबला पहुंची, और करबला में मुसलसल जुल्म होता रहा, यहां तक कि जब वो वापस मदीने से लौट के फिर पहुंची है शाम, तो शामियों ने पत्थर मार मार के उस ज़ैनब को इस अंदाज से तकलीफें दे दे के शहादत तक पहुंचाया। बाबा मौजूद है, आखिरी वक्त है, गुफ्तगू शुरू होती है। बाप कहता है बेटी से, कायनात का इमाम कहता है ज़ैनब से कि ज़ैनब, कुछ मुझे
آیات قرآنی سنانا شروع کیجئے۔ زینب عالیہ آیات قرآنی شروع کرتی ہیں، جب نوی آیت پہ پہنچتی ہیں تو فوراً باپ کہتے ہیں کہ رب کعبہ کی قسم علی اس معاملے میں بھی کامیاب ہو گیا، اب مجھے یقین ہو گیا کہ زینب کربلا سے لے کے کوفہ اور کوفہ سے لے کے شام تک علی کا پیغام سناتے ہوئے جائے گی۔ یہ آخری کلمات مولا نے ادا کیے اور مولا خاموش ہو گئے۔ خاموش ہونا تھا، ادھر سے زینب نے آواز دی بھیا حسن ذرا قریب آ جائیے، بھیا حسین آ جائیے۔ یہ صدا بلند ہوئی، 28 اولادیں آئیں۔ ایک مرتبہ حسن نے دیکھا اور کیا دیکھا کہ مولا کائنات اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ ایک صدا بلند ہوتی ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ نکلا ہے جنازہ کوئی اللہ کے گھر سے، نکلا ہے جنازہ کوئی اللہ کے گھر سے، افلاک میں ایک شور ہے ماتم کے اثر سے، زینب سے یہ کہہ دو کہ وہ دل کھول کے روئے، زینب سے یہ کہہ دو کہ وہ دل کھول کے روئے، شبیر کی ہمشیر ہے رونے کو نہ ترسے، شبیر کی ہمشیر ہے رونے کو نہ ترسے،